الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، پیچھے جو صرف میں ہم نے ایک پڑھا ہے نا، صیغہ مبالغہ پڑھا نہیں پڑھا؟ آج صیغہ مبالغہ پڑھا نا؟ اس کے 3 وزن ہم نے پڑھے تھے۔ کون سے 3 وزن پڑھے تھے؟ ما افعلہ، افعل بھی اور فعولہ۔ ابھی ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے۔ ما افعلہ، افعل بھی، فعولہ، یہ تینوں بھی کس میں سے آتے ہیں؟ وہ ثلاثی مجرد میں سے آتے ہیں۔ کس میں سے آتے ہیں؟ اور پھر سوال وہی آئے گا کیا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں سے اگر فعل تعجب لانا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ سوال آئے گا نا؟ وہ سوال ہم سے رہ گیا تھا، اور میں نے کہا وہ مختصر سی بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اشدہ کا لفظ جو ہے نا، اشدہ، یہ ما اشدہ، ما اشدہ یا اشدد بھی، یہ لفظ آتے ہیں اس کے لیے۔ کس میں چاہے نا اس میں تفسیر میں چاہے ایسا، اس میں چاہے ایسا نا۔ اچھا، یہ ما اشدہ اور اشدد بھی، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید پلس وہ پیچھے آپ نے اس میں تفسیر میں پڑھا تھا لون اور ایب۔ لون اور ایب، لون کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو، رنگ والے جو لفظ ہوتے ہیں جو رنگ کو ظاہر کرتے ہیں، احمر، سرخ، اسود، کالا، پیچھے پڑھا تھا نا۔ اور عیب کا مطلب ہوتا ہے عیب جسمانی، لنگڑا، لولا، کانا، اس قسم کے جو عیب ہوتے ہیں وہ۔ جی سمجھ گئے اس بات کو؟ تو 1 2 3 4 5، ان پانچوں میں طریقہ کار یہ ہو کس کا جی؟ پہلے تعجب بنانے کا۔ اب کس طرح لگائیں گے؟ مثلا اگر ان 3 میں سے لگانا چاہتے ہیں، کون سے 3 جی؟ کون سے 3؟ یہ افعال ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ افعال۔ تو مصدر کے شروع میں، ان کے مصدر کے شروع میں کیا لگا دیں؟ ما اشدہ۔ مثلا اس ثلاثی مزید کی ایک مثال میں نے دی تھی، اکرام، ما اشدہ اکرامن، یہ مثال ہو گئی ثلاثی مزید کی۔ ثلاثی مزید، ما اشدہ اکرامن، جی زبر دینی ہے، زبر بھی دینی ہے، کیا دینی ہے؟ زبر بھی دینی ہے، ما اشدہ اکرامن۔ اب اس کا معنی کریں پہلے تعجب والا، کیا ہی کھلایا پلایا یار، کیا ہی دعوت کی، کیا ہی اکرام کیا، کیا ہی، یہ کیا ہی اکرام کیا، یہ اس طرح معنی آپ نکالیں۔ اب اکرام باب افعال ہے، باب افعال ثلاثی مزید ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے، تو ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، لون اور عیب، ان پانچوں سے تو پہلے تعجب آتا نہیں ہے، تو ہم نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ شروع میں کیا لگا دیں؟ مصدر کو منصوب کر کے، مصدر کو منصوب کر کے، نوٹ فرمائے، مصدر کو منصوب کر کے شروع میں کیا لگا دیں؟ ما اشدہ، ما اشدہ اکرامن۔ اگر آپ اس کے ساتھ لگانا چاہیں گے مصدر، پھر بولیں اشدد، اشدد، جی اشدد بھی نا، ہی کی جگہ پر اشدد بالاکرام، اشدد، اشدد بالاکرام۔
बिलकरामी, आप तो सब कहेंगे बिलकरामी, बाजार आ गई है ना, ठीक हो गया। क्या ही इकराम किया, क्या ही इकराम था, क्या ही इकराम किया, समझ गए बात को। ये मसदर को मंसूब करके माशद्दा के साथ, इसके साथ मंसूब नहीं, ये तो गुजार आ रहा है ना, ये इकराम इधर लगाएंगे ना माशद्दा के साथ तो मंसूब होकर आएगा, लेकिन जब इधर लगाएंगे तो ये इसकी जगह पर आ रहा है, बा इसको क्या करेगा, ज़ेर देगा, बा जारा क्या देती है, ज़ेर। अशदद बिल इकराम, अशदद बिल इकराम, जी माना है कि क्या ही इकराम किया, क्या ही इकराम किया, क्या ही इकराम था, क्या ही इकराम था, जो भी कर रहे ताज्जुब के लिए। ये हमने मिसालें दी हैं किसकी, सुलासी मजीद की, रुबाई मुजारद को, इसको भी इसी तरह मिला रहे हैं, तरीका यही होगा। अब लौन की मिसाल दे दें, मसलन क्या ही सुर्ख है, मा अशद्दा, लौन की मिसाल दे रहा हूं मैं जी, बोले मा अशद्दा ना, उसका मसदर निकालते हैं, उसके अंदर से माना मसदरी निकालते होते हैं। अहमर का क्या है, होमरा, होमरातन, होमरा, क्या ही रता जड़ा है, क्या ही रत्ती मासी है, जो भी लगा दोनों को लिए इस्तेमाल हो। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस के चक्कर नहीं होते, ये भी ज़हन में रखें, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस के चक्कर ये दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल होता है। रंग में तो रंग मतलब किसी का होगा ना, क्योंकि रंग खुद तो अर्ज है, वसफ है, वसफ को मौसूफ चाहिए। ब्राउन है जो भी है, लेकिन ब्राउन तब होगा जब ये नीचे है ना, इसको हटा दें तो रंग का अपने तो कोई वजूद नहीं होता, वो किसी ज़र्रात में किसी चीज़ में आया करता है। इसलिए हम फलसफा और मंतिक और लॉजिक की इस्तिलाह में इसको कहते हैं अर्ज, और इसको कहते हैं जोहर। तो अर्ज जोहर के बगैर नहीं होता, अर्ज जोहर के बगैर मेहंदी तब है, हाथ है, हाथ ना हो मेहंदी किधर हो, ठीक है। तो ये माशद्दा हुमरतन, क्या ही सुर्ख है, मैंने कहा इसमें मुज़क्कर मुअन्नस के चक्कर नहीं, सवाल आपने किया नहीं था कि मुज़क्कर मुअन्नस किधर गए, इसमें से वाहिद तस्नीया जमा किधर गए, इसमें वाहिद तस्नीया जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के चक्कर है, फेल सब के लिए बराबर चलता है, ये बात भी नोट कर लें। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्नीया जमा के चक्कर नहीं होते फेल ताज्जुब में, ये सब के लिए बराबर चलता है। अलीम साहब समझ गए जी, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्नीया जमा के चक्कर सब के लिए बराबर चलता है, शुक्र है, अच्छी बात है। माशद्दा हुमरतन, क्या ही सुर्ख है, मर्द हो या एक हो, दो हो या जितने भी हो। अच्छा, ये मुखातब के एतबार से होगा कि आप कितनों को मुखातब कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो है, ये मैंने लोन की मिसाल दी है, ऐप की मिसाल आप दे दें। अंधे को क्या कहते हैं, ओमयून, ओमयून, ठीक है, ओमयून, ओमयून अंधा। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करें जी, मा अशद्दा, मा अशद्दा ओमियन, मा अशद्दा, क्या ही अंधा है, क्या ही अंधा इंसान है। अब आप कहेंगे क्या ही अंधा है यार, ये किस तरह ताज्जुब है। तो अब आपने किसी आदमी को कोई कहा हुआ चीज लाओ यार, वो कहते किधर है उस्ताद जी, और यार वो है, वो फिर कहते किधर है उस्ताद जी, यार क्या ही अंधे इंसान हो तुम, नहीं कहते, अभी कहते नहीं कहते, तो ये ताज्जुब होता है। तो ये देखें जिस्मानी ऐब है अंधा होना जी, हकीकतन भी बना सकते हैं आप, ऐब है ना, मतलब अंधे होने में भी किसी को कुछ थोड़ा सा नजर आता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल नहीं आता, आप उस तफावत को सामने रखते हुए कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज में तफावत हो सकता है ना, दर्जा बंदी हो सकती है, उसमें इस तरह की चीजें बन सकती है। तो देखें गूंगा होने में, अंधा होने में तफावत थोड़ा बहुत होता है, ना हो तो फिर ना हो ना, लेकिन जब तफावत होगा तो होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो, हमने पहले मजाज कहा ना, हकीकत में भी ऐसे होता है, तो हकीकत में भी तफावत जहाँ हो तो हो सकता है, तो हमने मजाज की मिसाल दी। बहरहाल किसी न किसी सूरत में पाया तो जाता है ना मिसाल, ठीक है जी।
تو یہ ہو گیا ما اشدہم یعنی کیا ہی اندھا ہے. وہ بھی کبھی یہ کو پوچھا نا کہ داڑھی کس طرح کر سکتا حلال کرو اور مینو ہوتا پھر راتی بھی وہ کرا چھوڑ. ٹھیک ہے. اچھا عیب جسمانی عیب امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے ساتھ آپ خود لگا دیں. یہ ہم نے اشدد ہے نا. ہاں جی تو اشدد کے ساتھ لگا دیں. اشدد بعمین اشدد بعمین اشدد بحمرۃ. اشدد یہ میں نے دوسری مثال وہ دوسرا صیغے کے ساتھ دے رہا ہوں جی. اشدد بحمرۃ بحمرۃ. ٹھیک ہے جی. اس کو لگائیں اشدد بعمین. اس کو بعمین بھی پڑھتے ہیں بس بعمین بھی پڑھتے ہیں. بہرحال یہ والا رہ گیا تھا اس وجہ سے میں نے کہا اس پوائنٹ کو ساتھ نکالتے ہیں تاکہ پہلے تعجب کا پورا جنازہ پڑھ لیا جائے. اس کو سمجھ گئے نا. اچھا جی نوٹ بھی کر لیا ہے. مٹا دوں میں جاؤں جی اس طرف. اچھا جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جا رہے ہیں جی کس کی طرف. اس میں ظرف ہمارا چل رہا تھا اور اس میں ظرف کافی حد تک ہو بھی چکا تھا. اس میں ظرف اسماء ظروف یہ آپ نے پڑھے تھے. ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان آپ نے پورے پڑھ لیے تھے. ظرف زمان میں ایک آتا تھا اذ ایک آتا تھا اذا دوسرا تیسرا متا چوتھا کیفا آگے 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 اور بعد. یہاں تک آپ پہنچے تھے. یہیں تک پہنچے تھے میرے خیال سے. اچھا اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اس کا معنی جب. اذا کا معنی جب. اچھا جی متا کا معنی جب اور کب. آگے کون سے جی کیفا ایانا کب. امسی اور آئندہ کل غدن آج الیوم. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے مذ منذ ان کے دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ دو معنوں کے لیے آتے ہیں. کبھی مدت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. کبھی پوری مدت کو بتانے کے لیے. کبھی خاص مدت کی خاص ابتدا کو بتانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے جمعہ کے دن سے اس کو نہیں دیکھا. یہ مدت کی کیا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے. میں نے 2 دن سے ہی نہیں دیکھا. پوری مدت کو بتایا جا رہا ہے نہ دیکھنے کی مدت کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی قطو. قطو اور عوضو دونوں کا معنی ایک جیسے ہی ہے کبھی بھی. لیکن قطو آتا ہے ماضی منفی کی تاکید کے لیے اور عوضو آتا ہے مضارع مستقبل کی منفی کی تاکید کے لیے. میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. کیا آئے گا قطو یا عوضو. میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا. اس کے لیے عوضو کا لفظ آئے گا. لا اضربہ عوضو. میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا. آگے ہے قبل و بعد. قبل کا معنی پہلے اور بعد کا معنی بعد. یہاں تک آپ پہنچے تھے اور میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا قبل و بعد کی ٹوٹل حالتیں کتنی ہیں 3 ہیں. کتنی حالتوں میں مبنی اور کتنی حالتوں میں معرب ہے 2 میں معرب ہے اور 1 میں مبنی ہے. 2 میں معرب ہے. مبنی کون سا مبنی پر ضمہ یعنی قبل بعد قبل بعد قبل اور بعد. یہ 3 حالتیں میں نے آپ کو بتا دی. بس آپ اتنا نوٹ فرما لیں کہ اس کی قبل بعد کی کتنی حالتیں آتی ہیں 3 حالتیں آتی ہیں. ایک مبنی 2 معرب ایک مبنی. مبنی کون سا مبنی پر ضمہ. مبنی پر ضمہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ مثلا طلباء آئے کہیں گئے ہوئے تھے اور واپس آئے تو ہم نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھا آپ کب آئے ہو. تو اس نے کہا مثلا دیکھیں مثلا طالب علم کے نام آپ مجھے بتا دیں. زید آ گیا. ہاں جی بکر آ گیا. اور کون ہے جی عمر آ گیا. اور کون ہے حارث آ گیا. ٹھیک ہے. ہم نے عمر کو پکڑا. کب آئے ہو کب آئے ہو یہ سوال کیا ہم نے اس سے.
اس نے جواب دیا، اس نے کہا زید بکر سے پہلے اور بعد، یہ مورب ہے. کیوں؟ یہ مضاف الیہ ہے. یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، بات کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ قبلو ہے نا، یہ بعد ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد والا کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. یہاں مضاف الیہ کون ہے؟ یہ دونوں. یہاں کون ہے مضاف الیہ؟ حارث. اب مضاف الیہ جو ہے نا یہ لفظوں میں موجود ہیں، لفظوں میں موجود. جب لفظوں میں موجود ہوں مضاف الیہ، لفظوں میں موجود، ٹھیک ہے، لفظوں میں موجود ہیں تو یہ مورب ہے. کیا ہے جی؟ مورب. اور کبھی ایسے ہوگا کہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگا. مثلا یہ کہے گا کسی سے پہلے کسی کے، یا آپ کسی کسی کہہ رہے، نام نہیں لے رہا، ذہن میں اس کے ہے یا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ذہن میں نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں، کیوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کس سے پہلے اور کس کے بعد آیا ہوں، تو یہ بھی مورب ہے. دونوں صورتوں میں مورب ہے. میں نے کہا دو صورتیں مورب کی ہے نا. تو ایک میں وہ نام لے رہے ہیں ان کے، یعنی مضاف الیہ ذکر کر رہے ہیں. مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قبل بعد کے بعد آتے ہیں. جیسے یہ زید عمر، یہ ہم کہتے ہیں قبل زیدن و بکرن بعد حارث، ٹھیک ہے جی. تو یہ مضاف الیہ موجود ہیں لفظوں میں. لفظوں میں موجود ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ نہ ہو، کسی سے پہلے کسی کے بعد کہے، اور ذہن میں بھی نہ ہو کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کس سے پہلے آیا ہوں کس کے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں تیسری صورت آپ خود بنائیں، کیا بنائیں گے؟ یہی کہے گا کسی سے پہلے کسی کے بعد، لیکن ذہن میں ہے لیکن ظاہر نہیں کیا اس نے. ذہن میں، اب ذہن میں جب ہے کہ میں کس سے پہلے کس کے بعد آیا ہوں تو یہ مبنی ہے، مبنی پر ضم، مبنی پر ضم. یہ اس صورت میں جب ہم لکھیں گے تو ہم یوں لکھیں گے قبل اور بعد. مثلا کس نے کہے گا جئتو، مثلا ہم اس کی مثال بنا لیتے ہیں مبنی کی. اس نے پوچھا تو کس سے پہلے کس کے بعد آیا؟ تو اس نے کہا جئتو. جئتو کا معنی میں آیا. جئ آیا، تو میں آیا. جی یہ قبلو ہے، وا با دو. اس لو اور دو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ لفظوں میں تو نہیں ہے، ادھر ہے. ادھر اگر ادھر بھی نہ ہوتا تو یہ کیوں لکھتے ہیں قبلن و بعدن، کیوں لکھتے ہیں؟ یہ مورب ہے کیونکہ تنوین مورب پر آتی ہے. تنوین کس پر آتی ہے؟ مورب پر آتی ہے. کسی سے پہلے کسی کے بعد، اس کا معنی بھی ہے کسی سے، وہی معنی ہے کسی سے پہلے کسی سے. اس کا معنی بھی یہی ہے کسی سے پہلے کسی کے. لیکن اس میں کیا فرق نظر آیا علیم صاحب؟ اس کا معنی بھی ہے کسی سے پہلے کسی کے، اور قبلن بعدن کا معنی بھی کیا ہے کسی سے پہلے کسی کے. لیکن ادھر لو اور دو مبنی پر ضمہ ہے اور ادھر قبلن بعدن مورب ہے. تو ہمیں یہ دیکھ کر کیسے پتہ چلا کہ مورب مبنی ہے؟ ہم نے کہا تنوین آئی ہے تو مورب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے. دوسری صورت ہے. اور جب اس نے لو اور دو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ مبنی پر ضم ہے، اور مبنی پر ضم تب ہوتا ہے جب ادھر موجود. امید ہے فرق سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اگر آپ یہ میں نے پہلی کون سی تیسری صورت کی مثال دی ہے، اور یہ کس کی مثال دی ہے؟ اب پہلی کی آپ دے دیں مجھے. جی جی تو قبلا، یہ دیکھیں قبلا آئے گا، قبل نہیں آئے گا. قبلا زیدین، کیونکہ مضاف الیہ کے نیچے کیا آتی ہے؟ زید. آگے کیا ہے؟ وبکر، وبکرن. آج یہ آگے وبعدا، بعدا
یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ بھی مور ہے, یہ دیکھیں مور مور, ٹھیک ہے مور. یہ پہلی کی مثال ہے. اس میں دیکھیں مضاف الیہ موجود ہے, اس میں بھی مضاف الیہ موجود ہے, لفظوں میں موجود ہے, تو یہ کیا بنے گا مور. اب ہم آئے کہ نہیں ہے لفظوں میں موجود, تو پھر اس صورت میں ہم نے کہا ذہن میں ہے یا نہیں ہے. اگر ذہن میں ہے تو مبنی بنے گا, مبنی پر ضمہ, کسی سے پہلے کسی کے بعد اور دماغ میں رکھا ہوا ہے, اور کسی سے پہلے کسی کے بعد لیکن دماغ میں بھی نہیں, تو ہم نے کہا قبلا و بعد. سمجھ گئے بات کو؟ تو مضاف الیہ میں تو بالکل لکھا ہوا نظر آئے گا, نام بائی نیم آئے گا, اور ان دونوں میں وہ نام نہیں ہوں گے, کسی سے پہلے کسی کے بعد ہوگا. لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر میں پیشے ہیں یا نہیں ہیں. پیشے ہیں تو مبنی پر ضمہ کر کے کہیں گے اس کے دماغ میں رکھا ہوا ہے, اسے پوچھو گا. اگر وہ استعمال کرے قبلا بعدا تو پھر پوچھنے کی ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت, اس نے تب یہ لائے ہیں مورب بنا کر کے, وہ کہتے ہیں مجھے خود بھی نہیں معلوم یار میں کس سے پہلے کس کے بعد آیا, بس کسی سے پہلے کسی کے بعد. تو بتائیں یہ تینوں طرح کے جملے ہمارے گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو عربی اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کو سمجھ گئے آپ؟ یہ پچھلی مرتبہ میں نے سرسری سے بتایا تھا, آج میں نے مثالوں کے ساتھ باقاعدہ آپ کو بتا دی. مثالیں نوٹ کر لی ہیں سب نے اسی ترتیب سے, وہ 3 قسمیں, اور پھر میں نے تینوں کی مثالیں بھی آپ کو دے دی آسانی کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب ہم جاتے ہیں آگے ظرف مکان کی طرف. ظرف مکان میں لفظ ہے حیث, جہاں, قدام آگے, خلف تحت, تحت ماتحت, ماتحت کس کو کہتے ہیں وہ جو نیچے ہو, ماتحت. فوق اچھا, عند, لدا, نہ لدا پاس ہی ہے, لدن کا معنی بھی پاس ہے. یہ 3 لفظ پاس پاس کا معنی دیتے ہیں. عند, لدا, لدن تینوں کا معنی پاس پاس پاس. لیکن عند اور لدا لدن میں تھوڑا سا فرق ہے جو اس کتاب میں بھی آپ نے پڑھیں گے, وہ میں نے بتایا بھی تھا. عند اس وقت, لدا اور لدن اس وقت بولتے ہیں جب چیز آپ کے ملک میں بھی ہو, قبضے میں بھی ہو اور موجود بھی ہو. مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس مارکر ہے, یہ دیکھیں میرے پاس بھی ہے, میرے قبضے میں بھی ہے, ملک میں بھی ہے, اور میرے پاس نظر بھی آ رہا. اب میں لدا تب بولوں گا جب میرے پاس یہ سارے دونوں چیزیں ہوں, یعنی میرے قبضے میں بھی ہو اور میرے پاس موجود بھی ہو. اگر میرے پاس نہیں ہے, اوپر ہے, اور میں کہتا ہوں میرے پاس مارکر ہے, تو میں لدا کا لفظ بولوں گا, غلط بولوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھیں بات کو؟ اچھا, جب آپ کے آدمی کے وہ کہتا ہے آپ مجھے یار وہ چیز دے دو, میرے پاس پیسے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں, تو آپ کے پاس پیسے اگر موجود ہیں تو آپ لدا لدن کہیں گے. اب آپ نے لدا لدن کہا اور پیسے آپ کے پاس نہ ہوئے, بینک میں ہوئے, گھر میں ہوئے, تو آپ اس کے سامنے ہیں, وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولے. ہاں, عند کا جو لفظ ہے وہ مطلق ہے, جرنل ہے. چاہے چیز آپ کے پاس ہے, گھر میں ہے, بینک میں ہے, کسی کے پاس ہے, یہاں تک کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کی نظر اس قرضے پر ہے کہ میں لے دوں گا اور دے دوں گا, تو عند ایسی چیز ہے, یہ ہر جگہ پہنچتا ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ معنی سب کا ایک ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے. آگے جی کون سا لفظ ہے؟ اینا. اینا معنی کہاں, کہاں اس کا معنی, ٹھیک ہے جی, اور جہاں بھی ہو سکتا ہے, ابھی نیچے آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے آگے کون سا ہے جی, پورے ہو گئے. حیثو کا معنی تو آپ نے کر دیا تھا. اب دیکھیں نیچے ان کی تشریح آ رہی ہے. حیثو جی نہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ ہم نے عند کے ساتھ نمٹایا. ٹھیک ہے, حیثو کو دیکھیں. حیثو اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. حیثو مضاف ہوتا ہے اور اکثر کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ جملے کی طرف. اب دیکھیں کسے جملے کی طرف مضاف ہوا ہے, مثال دی ہے. اجلس معنی کیجئے بیٹھ جاؤ. حیثو جہاں, زید جالس جہاں زید بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں حیثو مضاف ہے اور زید جالس, اس کے لیے کیا بن رہا ہے مل کر مضاف الیہ. اور انہوں نے کیا کہا ہے, حیثو کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ اکثر کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ جملے کی طرف. یہاں جملہ کون ہے؟ زید جالس.
آپ ترکیب کریں گے آپ خود پتہ چل جائے گی. دیکھیں اجلس اجلس آگے بولیں کیا مثال ہے ایتو زیدن جالسن. ترکیب کریں اجلس فعل امر امر ہے نا بیٹھ تو ضمیر نکالیں اس کی فاعل انتا انتا ضمیر فاعل فعل کے اندر سے نکالتے ہیں نا انتا ضمیر فاعل یہ فعل فاعل ہو گیا ٹھیک ہے. حیثو مضاف یہ کیا ہے اس میں ظرف ہے زمان یا مکان مکان جدھر وہ بیٹھے ادھر بیٹھو جگہ ہے نا زمانے میں تو نہیں بیٹھنا جگہ میں بیٹھنا ہے تو اس میں ظرف مکان ٹھیک ہو گیا. اور کیا بنا ہے ترکیب میں مضاف اس کو کیا چاہیے مضاف الیہ. یہ دیکھیں زید مبتدا جالس خبر زید مبتدا اور جالس اس کی پلس کریں برابر ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ بن جائے گا. شاباش کیونکہ پیچھے کیا ہوا مضاف ہے ایسے مضاف کیا آپ نے نا تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی خبری ہو کر اس کے لیے کیا بنے گی. تو آپ مجھے بتائیں حیثو اکثر مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف تو یہ پورا جملہ ہے یا نہیں ہے نا یہ ہے مثال. اچھا آگے دیکھیں جی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مثال تو اس کو کھولا ہے یعنی اجلس مکان جلوس زیدن بیٹھو زید کے بیٹھنے کی جگہ زید کے بیٹھنے کی جگہ. آگے چلیں جی قدام قدام کا معنی آگے خلف کا معنی پیچھے. مثال کیا دی ہے قام الناس قدام وخلف بولیں قام الناس قدام وخلف ہاں جی کھڑے ہوئے لوگ کچھ آگے کچھ پیچھے